کیا آپ کو پتہ ہے کہ واہ کینٹ کا پورا نام کیا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ واہ کینٹ کا نام کس مغل بادشاہ نے رکھا؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ یہ ذکر ہے سن 1580 کا، جب واہ کا نام واہ نہیں جلال سر ہوا کرتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر کی حکومت تھی۔ شہنشاہ اکبر کے ایک وزیر راجہ مان سنگھ، جو کہ شہنشاہ جہانگیر کے برسر نسبتی بھی تھے، ان کو 1581 میں یہاں تعینات کیا گیا تاکہ وہ دشمنوں کو اٹک پار کرنے سے روک سکیں۔ یہ وہی راجہ مان سنگھ ہیں جن کے نام پر پاکستان کے ایک بہت ہی خوبصورت شہر اور سیاحتی مقام مانسیرا کا نام رکھا گیا۔ راجہ مان سنگھ 1581 سے 1586 تک یہاں رہے۔ اس وقت حسن ابدال اور جلال سر کی پہاڑی ایک وادی کا منظر پیش کرتی تھی جہاں سے اب جی ٹی روڈ گزرتا ہے۔ چنانچہ راجہ مان سنگھ نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور یہاں 12 دروازوں پر مشتمل ایک باغ اور خوبصورت تالاب بنوایا، جس کو آج کل مغل گارڈن یا واہ گارڈن کہا جاتا ہے۔ 29 اپریل 1607 کو مغل بادشاہ جہانگیر کابل جاتے ہوئے یہاں سے گزرے تو یہ خوبصورت جگہ دیکھتے ہی ان کی زبان سے نکلا واہ۔ چنانچہ مغلوں کی زبان فارسی تھی اور فارسی میں واہ حیرت کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، لہذا شہنشاہ کا یہ لفظ تاریخ کے وہ ورق پہ ثابت ہو گیا اور اس علاقے کو جلال سر کی بجائے واہ کہا جانے لگا۔ اس جگہ کا ذکر بادشاہ جہانگیر نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں 12ویں محرم سن 12 ہجری میں بابا حسن ابدال میں قیام کیا۔ اس مقام کی مشرقی سمت میں ایک کوس کے فاصلے پر ایک آبشار ہے جس کا پانی بہت تیزی سے گزرتا ہے اور اس تالاب کے وسط میں آبشار کا منبع ہے۔ راجہ مان سنگھ نے ایک مختصر سی عمارت بنوائی۔ تالاب میں 4 گز لمبی مچھلیاں بکثرت ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے جال ڈال کر 10-12 مچھلیاں پکڑیں اور ان کی ناک میں موتی ڈال کر پھر پانی میں ڈال دیا۔ تخت نشینی کے بعد مغل بادشاہ جہانگیر کے بیٹے شاہ جہاں نے 1639 میں پہلی بار یہاں قیام کیا اور اپنی مرکزی محکمہ تعمیرات کو یہاں بلوایا اور عمارات کو از سر نو تعمیر کرانے کا حکم دیا۔ اس دور کے ماہر تعمیرات احمد ممار لاہوری نے یہاں کے باغوں، محلات اور سرائے کے نقشے تیار کیے اور 2 سال تک اپنی زیر نگرانی میں تعمیر کرائے۔ اس باغ کی تعمیر مغلیہ طرز پر کی گئی اور خوبصورت نہریں بنوائی گئی۔ اس تصویر میں تالاب کے عقب میں نظر آنے والی پہاڑی حسن ابدال کی ہے۔ شاہ جہاں کے ہم عصر مورخین عبد المجید لاہوری نے اس باغ کو بیشت امین اور محمد صالح کمبوہ نے قائم مقام گلستان حرم کے انقلاب سے منسوب کیا۔ باغ کی تعمیر کے بعد مغل بادشاہ شاہ جہاں نے مزید 4 دفعہ 1946، 1947، 1949 اور 1954 میں یہاں قیام کیا۔ اس کے بعد مغل دور کے بہت عظیم روشن ضمیر اور نیک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بھی جولائی 1976 میں یہاں قیام کیا۔ اس کے بعد 1747 سے 1826 کے دوران احمد شاہ ابدالی، جن کے بیٹے حسن شاہ ابدالی کے نام پر حسن ابدال کا نام حسن ابدال پڑا تھا، اور پھر 1826 سے 1849 کے دوران سکھ رول کے دور میں یہ باغ بہت بری طرح متاثر ہوا، کیونکہ سکھ سپہ سالار ہری سنگھ نالو، جس کے نام پر حسن ابدال کے قریبی ہزارہ کے شہر ہری پور کا نام رکھا گیا، نے مسلمانوں کے تمام عمارات اور مقبروں کو مسمار کرنے کی کوشش کی، جس میں حسن ابدال میں واقع شہزادی لالا رخ اور حکیموں کے مقبرے کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ واہ کے اس باغ پہ بھی حملہ کیا گیا۔ 1848 میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور سکھوں کے درمیان لڑی جانے والی دوسری لڑائی میں واہ کے ایک سردار کرم خان نے ایک انگریز بریگیڈیئر جان نیکولسن، جو ٹیکسلا کے قریب ایک حملے میں زخمی ہوا، کی جان بچائی، مگر اس واقعے کے بعد سردار کرم خان کے بھائی فتح خان نے اس کا قتل کر دیا۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے دوران یہی جان نیکولسن ایک مسلم سپاہی کالا خان کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کی یاد میں 1868 میں ٹیکسلا بائی پاس کے قریب جی ٹی روڈ پہ اسی پہاڑی پہ 40 فٹ اونچا گرینائٹ کا ٹاور تعمیر کیا گیا، جو کہ نیکولسن اوبلکس کے نام سے جانا جاتا ہے اور اب بھی موجود ہے۔ چنانچہ سردار کرم خان کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے اس وفاداری کی بدولت انگریز حکومت نے 1865 میں واہ کے اس پورے علاقے بشمول مغل گارڈن واہ کا انتظام ان کے بیٹے نواب محمد حیات خان کے حوالے کر دیا، جن کی قبر ابھی بھی واہ گارڈن کے تالاب کے کنارے موجود ہے۔ انگریز دور میں اسلحے کی ضروریت کے پیش نظر بر صغیر میں 16 اسلحہ ساز فیکٹریاں بنائی گئی، مگر قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے حصے میں صرف ایک اسلحہ ساز فیکٹری آئی جو واہ میں ہی قائم تھی اور رائل انڈسٹری فیکٹریز ROF کے نام سے مشہور تھی۔
اس لیے قیام پاکستان کے فوراً بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مزید اسلحہ ساز فیکٹری بنانے کی منظوری دی۔ لہٰذا دسمبر 1951 میں اسی وقت کے وزیر اعظم پاکستان خواجہ نظم الدین نے اس فیکٹری کے ساتھ ساتھ مزید 4 ورکشاپوں کا افتتاح کیا اور رائل انڈسٹری فیکٹریز کو پاکستان آرڈیننس فیکٹریز POF کا نام دے دیا گیا اور چودھری سردار خان POF کے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بنے۔ سن 1951 میں ایوا کو چھاؤنی یعنی کہ کینٹ کا درجہ دے دیا گیا اور POF کے ملازمین کے لیے رہائشی منصوبے کا بھی افتتاح کیا گیا۔ وا کینٹ کے وسط سے گزرتا ہوا مال روڈ دراصل وہی GT روڈ ہے جو سن 1545 میں بر صغیر کے عظیم حکمران شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، مگر 1951 میں وا کینٹ کے قیام کے ساتھ ہی GT روڈ کا روٹ تبدیل کر کے اسے وا کینٹ کے باہر سے گزارا گیا اور اندر سے گزرنے والے روڈ میں ترمیم کر کے اسے مال روڈ کا نام دے دیا گیا۔ 90 کلومیٹر اسکوائر رقبے پر پھیلے اس خوبصورت شہر کی آبادی اب تقریباً 3.5 لاکھ ہے۔ چاروں جانب حسن ابدال، دھامرا، خانپور اور ٹیکسلا کی پہاڑیوں میں گھرے ہونے کی وجہ سے وا کینٹ کی خوبصورتی میں مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ دارالحکومت اسلام آباد سے صرف 30 کلومیٹر فاصلے پر اور صدیوں پرانی تاریخی اہمیت ہونے کی وجہ سے اس وقت وا کینٹ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا سب سے پرامن، خوبصورت اور 97 شرح خواندگی رکھنے والا شہر ہے۔ وا کینٹ سے ملحقہ تاریخی شہر ٹیکسلا میں واقع دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کے کھنڈرات کی دریافت اور گندھارا تہذیب و تمدن کی ایک یادگار ہونا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ذہانت اس شہر کی مٹی میں شامل ہے۔ اس لیے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر 2 یونیورسٹیاں، ایک میڈیکل کالج، 2 انجینئرنگ کالج اور سینکڑوں سرکاری اور پرائیویٹ سکولز اور کالج موجود ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو پاکستان کے خوبصورت اور تاریخی شہر وا کینٹ کے بارے میں جان کر کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال کریں۔ اللہ حافظ۔